ضروری تو نہیں کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو، کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچے لگانے پڑتے ہیں تاکہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں، اسی طرح اگر آذان کی آواز سن کر نکلے تو زلزلے ہی نہ آئیں۔ جب آپ کسی سے ایک منٹ کے لیے ناراض ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا 60 سیکنڈ کا سکون برباد کر دیا۔ آزمائش کتنی ہی طویل کیوں نہ ہو، صبر کے سلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ عورت پردہ کرے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی عام عورت نہیں، مسلمان عورت ہے۔ مرد نگاہ نیچی کر کے چلے تاکہ پتہ ہو کوئی عام نہیں، نبی پاک کا امتی ہے۔ عورت رو سکتی ہے، دلیل نہیں پیش کر سکتی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل اس کی آنکھ سے ڈھلکا ہوا آنسو ہے۔ اگر مرد آپ سے بار بار معافی مانگ کر آپ کو منا رہا ہے، آپ کے غصے کا برا نہیں منا رہا، یقین مانے آپ بہت خوش نصیب ہو۔ تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ غرور کرنا چھوڑ دیں اور جھکنا سیکھ لیں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزوجل کو عاجزی بہت پسند ہے۔ مرد کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عورت اس کے بغیر جی نہیں سکتی تو وہ اسے جینے نہیں دیتا۔ سچ بولنا کوئی کمال نہیں، سچ سننا بڑا کمال ہے۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ اللہ جب کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو کسی کے ہاتھوں ضرور توڑتا ہے، تاکہ اسے احساس ہو جائے کہ اللہ کی محبت کے علاوہ سب محبتیں فنا ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی چیز شریف عورت ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، تم لوگ اپنے صدقات علانیہ دو تو یہ بھی بہتر ہے، تاہم اگر تم چھپا کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ جہاں محبت راج کرتی ہے وہاں ناممکن کا وجود نہیں ہوتا۔ صبر والے کانوں سے سنو، ہمدرد آنکھوں سے دیکھو، محبت والی زبان سے بولو۔ منافقت منہ کی باز کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے۔ مشکل میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر نہیں، افسوس کہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی خامیوں کو مانتے نہیں وہ منہ کی ہی کھاتے ہیں، اور جو اپنے انسان اندر جھانک سکتا ہے وہ کمزور نہیں ہو سکتا۔ عورت کو سورج کی مانند ہونا چاہیے کہ جس کو دیکھنے سے پہلے ہی آنکھیں جھک جائیں۔ کٹھن اور تلخ سچویشن میں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ برداشت اور صبر کی دلیل ہے۔ مسکراہٹ آپ کے لیے برے سے برے حالات میں آسانیاں پیدا کر سکتی ہے۔ آپ تنقید اور تعریف دونوں کو قبول کیجیے۔ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی نااہل مرد کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے
کسی قابل اور ذمہ دار شخص کی دوسری بیوی بن جاؤ۔ محبت کا شروعاتی دنوں میں ایک دوسرے کا ایسے ہی خیال رکھا جاتا ہے جیسے پرائیویٹ ہسپتال والے مریض کا رکھتے ہیں۔ اپنے اندر تم اتنی اہمیت پیدا کر دو کہ آج تم جن کے لیے ایک مذاق ہو، کل انہی کے لیے مثال بن جاؤ۔ جس مرد کی جرابیں پھٹی ہوں یا بٹن ٹوٹا ہو، اس کو دو میں سے ایک کام فوراً کر لینا چاہیے، شادی کر لے یا طلاق دے دے۔ کسی کو چاہنا ایک خوبصورت احساس ہے، لیکن مسلسل کسی ایک شخص کو چاہتے جانا اس ایک شخص کو کتنا معتبر کر دیتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی تھی کہ کتنی نازک ہوتی ہیں یہ لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی اور ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چپ چاپ ساری زندگی گزار دیتی ہیں۔ محبت کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ آپ ایک اجنبی کو اپنا مالک بنا کر تمام تر طاقت اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں۔ ایک عورت کے آنسو تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ جو مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے وہ عورت کو کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں چھوڑتا۔ حضرت علی نے فرمایا، سورہ رحمان پڑھا کرو، یہ ٹوٹے دلوں کو جوڑتی ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کانٹے دار جھاڑی کی مثال ہے، جس کا دل جتنا زیادہ دنیا میں اٹکا رہتا ہے، اس کی روح اتنی ہی مشکل سے نکل پاتی ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ جس مرد کو تم سے صرف جسمانی محبت ہوگی وہ تمہیں دو باتیں بار بار بولتا ہے، تم سے ملنا ہے، پہلے ملو، پھر شادی کرتے ہیں۔